السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 83 سٹارٹ کریں گے۔ سڑک پر گہما گہمی نہ ہونے کے برابر تھی۔ رات بہت تیزی سے گزر رہی تھی۔ گہری دھند ایک بار پھر ہر چیز کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی۔ سڑک پر چلنے والی اسٹریٹ لائٹس کی روشنی دھند کو چیرتے ہوئے اس بالکنی کی تاریکی کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی جہاں منڈیر کے پاس ایک اسٹول پر سالار بیٹھا ہوا تھا۔ منڈیر پر اس کے سامنے کافی کا ایک مگ پڑا ہوا تھا جس میں سے اٹھنے والی گرم بھاپ دھند کے پس منظر میں عجیب سی شکلیں بنانے میں مصروف تھی، اور وہ سینے پر دونوں ہاتھ لپیٹے یک ٹک نیچے سنسان سڑک کو دیکھ رہا تھا جو دھند کے اس غلاف میں بہت عجیب نظر آ رہی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور وہ چند منٹ پہلے ہی گھر پہنچا تھا۔ سیدہ اماں کے گھر نکاح کے بعد وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ اسے وہاں عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی لے کر بے مقصد شام سے رات تک سڑک پر پھرتا رہا۔ اس کا موبائل آف تھا۔ وہ بیرونی دنیا سے اس وقت کوئی رابطہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ موبائل آن ہوتا تو فرقان اس سے رابطہ کرتا، بہت سی وضاحتیں دینے کی کوشش کرتا، یا ڈاکٹر سبت علی صاحب رابطہ کرتے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے۔ وہ یہ دونوں چیزیں نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس وقت مکمل خاموشی چاہتا تھا۔ اٹھتی ہوئی بھاپ کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر چند گھنٹے پہلے کے واقعات کے بارے میں سوچا۔ سب کچھ ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ کاش خواب ہی ہوتا۔ اسے وہاں بیٹھے کئی ماہ پہلے حرم پاک میں مانگی جانے والی دعا یاد آئی۔ تو کیا اسے میری زندگی سے نکال دینے کا فیصلہ ہوا ہے؟ اس نے تکلیف سے سوچا۔ تو پھر یہ اذیت بھی تو ختم ہونی چاہیے۔ میں نے اس اذیت سے رہائی بھی تو مانگی تھی۔ میں نے اس کی یادوں سے فرار بھی تو چاہا تھا۔ اس نے منڈیر پر رکھا گرم کافی کا کپ اپنے سرد ہاتھوں میں تھام لیا۔ تو امامہ ہاشم، بالآخر تم میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ اس نے کافی کی تلخی اپنے اندر اتاری۔ اور اب کیا میں پچھتاؤں کہ کاش میں کبھی سیدہ اماں کو اس سڑک پر نہ دیکھ پاتا، یا میں ان کو لفٹ نہ دیتا، ان کا گھر مل جاتا اور میں انہیں وہاں ڈراپ کر کے آ جاتا، ان کو اپنے گھر نہ لاتا، نہ روابط بڑھتے، نہ وہ اس شادی پر مجھے بلاتی، یا پھر کاش میں آج کراچی میں ہی ہوتا، یہاں ہوتا ہی نہیں، یا میں موبائل آف کر کے سوتا، فون کا ریسیور رکھ دیتا، فرقان کی کال ریسیو ہی نہ کرتا، یا پھر کاش میں ڈاکٹر سبت علی صاحب کو نہ جانتا ہوتا کہ ان کے کہنے پر مجھے مجبور نہ ہونا پڑتا، یا پھر شاید مجھے یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ امامہ میرے لیے نہیں ہے۔ اس نے کافی کا مگ دوبارہ منڈیر پر رکھ دیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے، پھر جیسے کوئی خیال آنے پر اپنا والٹ نکال لیا۔ والٹ کی ایک جیب سے اس نے ایک طے شدہ کاغذ نکال کر کھول لیا۔ ڈیئر انکل سکندر، مجھے آپ کے بیٹے کی موت کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا۔ میری وجہ سے آپ لوگوں کو چند سال بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے سالار کو کچھ رقم ادا کرنی تھی، وہ میں آپ کو بھجوا رہی ہوں۔ خدا حافظ، امامہ ہاشم۔ اس نے 9 ماہ میں کتنی بار اس کاغذ کو پڑھا تھا اسے یاد نہیں تھا۔ اس کاغذ کو چھوتے ہوئے اسے اس کاغذ میں امامہ کا لمس محسوس ہوتا تھا، اس کے ہاتھ سے لکھا ہوا اپنا نام۔ کاغذ پر تحریر ان چند جملوں میں اس کے لیے کوئی اپنائیت نہیں تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ امامہ کو اس کی موت کی خبر پر بھی کوئی افسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ خبر اس کے لیے 2.5 سال بعد رہائی کا پیغام بن کر آئی تھی۔ اسے کیسے افسوس ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود وہ چند جملے اس کے لیے بہت اہم ہو گئے تھے۔ اس نے کاغذ پر لکھے جملوں پر اپنی انگلیاں پھیریں۔
اس نے آخر میں لکھے امامہ ہاشم کے نام کو چھوا، پھر کاغذ کو دوبارہ اسی طرح تہہ کر کے والیٹ میں رکھ لیا۔ منڈیر پر کافی کا مگ سرد ہو چکا تھا۔ سالار نے ٹھنڈی کافی کے باقی مگ کو ایک گھونٹ میں اپنے اندر انڈھیل لیا۔ ڈاکٹر سبت علی ایک ہفتے تک لندن سے واپس پاکستان پہنچ رہے تھے اور اسے ان کا انتظار تھا۔ امامہ ہاشم کے بارے میں جو کچھ وہ اتنے سالوں سے انہیں نہیں بتا سکا تھا، وہ انہیں اب بتانا چاہتا تھا۔ اپنے ماضی کے بارے میں جو کچھ وہ انہیں نہیں بتا پایا تھا، اب وہ ان سے کہہ دینا چاہتا تھا۔ اسے اب پرواہ نہیں تھی وہ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ رمضان کی 4 تاریخ تھی جب ڈاکٹر سبت علی واپس آ گئے تھے۔ وہ رات کو کافی دیر سے آئے تھے اور سالار اس وقت انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ رات کو ان کے پاس پہلے کی طرح جانا چاہتا تھا، مگر دوپہر کو خلاف توقع بینک میں ان کا فون آ گیا۔ سالار کے نکاح کے بعد یہ ان کا سالار سے تیسرا رابطہ تھا۔ وہ کچھ دیر اس کا حال احوال دریافت کرتے رہے، پھر انہوں نے اس سے کہا، سالار آپ آج رات کو نہ آئیں، شام کو آ جائیں، افطاری میرے ساتھ کریں۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ سالار نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر ان کے درمیان مزید گفتگو ہوتی رہی، پھر ڈاکٹر سبت علی نے فون بند کر دیا۔ وہ اس دن بینک سے کچھ جلدی نکل آیا۔ اپنے فلیٹ پر کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ جب ان کے پاس پہنچا، اس وقت افطاری میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ ڈاکٹر سبت علی کا ملازم اسے اجتماع والے بیرونی کمرے کے بجائے سیدھا اندر لاؤنج میں لے آیا تھا۔ ڈاکٹر سبت علی نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ اس سے بغل گیر ہونے کے بعد بڑی محبت کے ساتھ اس کا ماتھا چوما۔ پہلے آپ ایک دوست کی حیثیت سے آتے تھے، آج آپ گھر کا ایک فرد بن کر یہاں آئے ہیں۔ وہ جانتا تھا ان کا اشارہ کس طرف تھا۔ آئیے بیٹھیے۔ وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود دوسرے صوفے پر بیٹھ گئے۔ بہت مبارک ہو، اب تو آپ بھی گھر والے ہو گئے ہیں۔ سالار نے خاموش نظروں اور پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھا۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ میں بہت خوش ہوں کہ آپ کی شادی آمنہ سے ہوئی ہے۔ وہ میرے لیے میری چوتھی بیٹی کی طرح ہیں اور اس رشتے سے آپ بھی میرے داماد ہیں۔ سالار نے نظریں جھکا لیں۔ اس کی زندگی میں امامہ ہاشم کا باپ نہ لکھا ہوا ہوتا تو شاید ان کے منہ سے یہ جملہ سن کر وہ اپنے آپ پر فخر محسوس کرتا، مگر سارا فرق امامہ ہاشم تھی۔ سارا فرق وہی ایک لڑکی پیدا کر رہی تھی، وہ جو تھی اور نہیں تھی۔ ڈاکٹر سبت علی کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے کہا، آپ اتنے سالوں سے میرے پاس آ رہے ہیں، آپ نے مجھے کبھی یہ نہیں بتایا کہ آپ نکاح کر چکے ہیں، تب بھی نہیں جب 1-2 بار آپ سے شادی کا ذکر ہوا۔ سالار نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، مگر وہ بات کرتے کرتے چپ ہو گیا۔ سب کچھ اتنا عجیب تھا کہ میں آپ کو کیا بتاتا۔ اس نے دل میں کہا۔ کب ہوا تھا آپ کا نکاح؟ ڈاکٹر سبت علی دھیمے لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ 8.5 سال پہلے، تب میں 21 سال کا تھا، اس نے کسی شکست خوردہ معمول کی طرح کہا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ انہیں سب کچھ بتاتا گیا۔ ڈاکٹر سبت علی نے ایک بار بھی اسے نہیں ٹوکا تھا۔ اس کے خاموش ہونے کے بعد بھی بہت دیر تک وہ چپ رہے تھے۔ بہت دیر بعد انہوں نے اس سے کہا تھا، آمنہ بہت اچھی لڑکی ہے اور وہ خوش قسمت ہے کہ اسے ایک صالح مرد ملا ہے۔ ان کی بات سالار کو ایک چابک کی طرح لگی۔ صالح؟ میں صالح مرد نہیں ہوں ڈاکٹر صاحب، میں تو اسفل السافلین ہوں۔ آپ مجھے جانتے ہوتے تو میرے لیے کبھی یہ لفظ استعمال نہ کرتے، نہ اس لڑکی کے لیے میرا انتخاب کرتے جسے آپ اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں۔ ہم سب اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر زمانہ جاہلیت سے ضرور گزرتے ہیں۔ بعض گزر جاتے ہیں، بعض ساری زندگی اسی زمانے میں گزار دیتے ہیں۔ آپ اس میں سے گزر چکے ہیں۔
آپ کا پچھتاوا بتا رہا ہے کہ آپ گزر چکے ہیں۔ میں آپ کو پچھتاوے سے روکوں گا نہیں، نہ توبہ اور نہ دعا سے۔ آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنی ساری زندگی یہ کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ شکر بھی ادا کریں کہ آپ نفس کی تمام بیماریوں سے چھٹکارا پا چکے ہیں۔ اگر دنیا آپ کو اپنی طرف نہیں کھینچتی، اگر اللہ کے خوف سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اگر دوزخ کا تصور آپ کو ڈراتا ہے، اگر آپ اللہ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں جس طرح کرنی چاہیے، اگر نیکی آپ کو اپنی طرف راغب کرتی ہے اور برائی سے آپ رک جاتے ہیں، تو پھر آپ صالح ہیں۔ کچھ صالح ہوتے ہیں، کچھ صالح بنتے ہیں۔ صالح ہونا خوش قسمتی کی بات ہے، صالح بننا دو دھاری تلوار پر چلنے کے برابر ہے۔ اس میں زیادہ وقت لگتا ہے، اس میں زیادہ تکلیف سہنی پڑتی ہے۔ میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ صالح ہیں کیونکہ آپ صالح بنے ہیں۔ اللہ آپ سے بڑے کام لے گا۔ سالار کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے ایک بار پھر امامہ ہاشم کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا، کچھ نہیں کہا تھا۔ کیا اس کا مطلب تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل گئی؟ کیا اس کا مطلب تھا کہ وہ آئندہ کبھی بھی اس کی زندگی میں نہیں آئے گی؟ اسے اپنی زندگی آمنہ کے ساتھ ہی گزارنی پڑے گی؟ اس کا دل ڈوبا۔ وہ ڈاکٹر صاحب کے منہ سے امامہ کے حوالے سے کوئی تسلی، کوئی دلاسا، کوئی امید چاہتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب خاموش تھے اور وہ چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا۔ میں آپ کے لیے اور آمنہ کے لیے بہت دعا کروں گا، بلکہ میں یہ دعا کر کے آیا ہوں خانہ کعبہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ لندن سے واپسی پر عمرہ کر کے آئے تھے۔ سالار نے سر جھکا لیا۔ دور اذان کی آواز آ رہی تھی۔ ملازم افطاری کے لیے میز تیار کر رہا تھا۔ اس نے بوجھل دل کے ساتھ ڈاکٹر ثبت علی کے ساتھ بیٹھ کر روزہ افطار کیا۔ پھر وہ اور ڈاکٹر ثبت علی نماز پڑھنے کے لیے قریبی مسجد میں چلے گئے۔ وہاں سے واپسی پر اس نے ڈاکٹر ثبت علی کے ہاں کھانا کھایا اور پھر اپنے فلیٹ پر واپس آ گیا۔ کل میرے ساتھ سیدہ اماں کے ہاں چل سکتے ہو؟ اس نے ڈاکٹر ثبت علی کے گھر سے واپسی کے بعد 10 بجے کے قریب فرقان کو فون کیا۔ فرقان ہاسپٹل میں تھا، اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ ہاں، کیوں نہیں؟ کوئی خاص کام ہے؟ میں آمنہ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ فرقان کچھ دیر بول نہیں سکا۔ سالار کا لہجہ بہت ہموار تھا، وہاں کسی تلخی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ کیسی باتیں؟ کوئی تشویشناک بات نہیں ہے، سالار نے جیسے اسے تسلی دی۔ پھر بھی فرقان نے اصرار کیا۔ تم پھر امامہ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے ساتھ چلو گے؟ سالار نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے پوچھا۔ ہاں، چلوں گا۔ تو پھر میں تمہیں کل ہی بتاؤں گا کہ مجھے اس سے کیا بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ فرقان کچھ کہتا، فون بند ہو گیا۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔